10واں پارہ انشاءاللہ آج شروع کریں گے۔ سورہ انفال اسی کا کنٹینیوٹی ہے اور پارہ نمبر 10 آیت نمبر 41 بنے گی۔ یہ 41 نمبر آیت ہے سورہ انفال کی، آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال کی جو پہلی آیت تھی جس میں سوال کیا تھا انفال کے بارے میں، یسألونک عن الانفال، یہاں سے شروع ہو رہی تھی سورہ انفال۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں صرف اتنی بات کہہ دی کہ جو یہ انفال کے بارے میں، انفال مینس مال غنیمت، جو سوال کر رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ اور رسول کا ہے۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ بس اس کے بعد جو ہے وہ پھر مومن کے اوصاف آگے بتائے اس کے فوراً بعد، یعنی انفال کا نہیں کہا، وضاحت نہیں کی، جو سوال تھا وہ اتنا کہہ کے بس منہ بند کر دیا گیا کہ یہ کس قسم کے سوال کر رہے ہو مومنو، تمہارے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے مال غنیمت، یہ تو لالچ اور طمع والی بات ہے، کن چکروں میں پڑ گئے ہو، اس پر تو تمہارا حق ہی نہیں ہے کوئی، یہ تو اللہ اور رسول کا ہے۔ پھر آگے بتایا کہ مومن اپنے آپ کے لیے دعویٰ کرتے ہو مومن، تو مومن کے یہ اوصاف ہیں کہ ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کا ذکر ہو تو دل کانپ جاتا ہے، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، آیتیں تلاوت کی جائیں تو زادتہم ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایک دم موضوع جو ہے وہ اس طرف پلٹ دیا، آگے نہیں بتایا۔ اب ہے یہ 10واں پارہ کا جو آغاز ہے، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ ہے جواب اس کا۔ یسألونک عن الانفال، تو انفال کے بارے میں اب جواب ہے۔ آپ دیکھیں اتنی آیات پڑھنے کے بعد، اللہ اکبر۔ تو اب فرمایا کہ وَاعْلَمُوا،
انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ سوال کا جواب کس انداز سے شروع ہو رہا ہے، وَاعْلَمُوا، جان لو، وَاعْلَمُوا، کہ ذرا غور سے سن لو تم، یہ بادشاہ کائنات کے فرمان کی حیثیت سے اس کو بے چونو چرا لینا، وَاعْلَمُوا، جان لو تم، اس میں یہ نہ ہو کہ اس کو زیادہ مل گیا اس کو کم مل گیا، آرڈر از آرڈر، حکم ہے، وَاعْلَمُوا، بس یہ جان لو۔ اب جو یہ بتایا جا رہا ہے بلا اختلاف بلا تنازع اس کی تعمیل میں لگ جاؤ، جو اب یہ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ، کوئی سوال جواب نہیں ہے کہ جی اس کو اتنا کیسے مل گیا اس کو اتنا کیسے مل گیا۔ اور اللہ اکبر ہے، اور یہ بات بھی آ گئی کہ یہ جو انما غنمتم، جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے، تو ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ مال غنیمت اگر نہ بھی ملے تو کوئی لالچ کوئی طمع نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ملنے پر کوئی غم بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ سب اللہ کا ارشاد ہے نا جی۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر کا مطلب ہوتا ہے فیکٹ آف دا میٹر از، کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ غنیم تم، جو مال غنیمت تم پاؤ، من شیئین، کسی چیز سے بھی، تو فَأَنَّ لِلَّهِ، تو یہ کہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، خمسہ، پانچواں حصہ اس کا، وللرسولی، اور رسول کے لیے، ولذی القربى، ذی ذا کا ہوتا ہے والا، قریب والے، یعنی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، یتیم کی جمع ہے یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، لفظی معنی تو ہیں راستے کا بیٹا، سبیل راستے کو کہتے ہیں، ابن یہ فریز مسافر کے لیے آتا ہے، وابن السبیل، مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ، ان اگر کنتم تم ہو، آمنتم ایمان رکھنے والے، ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، اور وما انزلنا علی عبدنا، وما، اور جو انزلنا نازل کیا ہم نے، علی اوپر، عبدنا اپنے بندوں پر، یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہے وما انزلنا علی عبدنا، عام طور پر تو یہ قرآن حکیم کے لیے آتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا اپنے بندے پر، یہاں پر کیا مراد ہے؟ قرآن ہے؟ نہیں، یہاں پر دیکھیں آپ پیرائے سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ جو ہے نا وما انزلنا علی عبدنا، اور جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، اس سے مراد ہے جو فرشتوں کی مدد غزوہ بدر میں اتاری اپنے بندوں پر، جو معجزات ہم نے نازل کیے کہ نیند عطا کر دی، بارش دی، یہ اس طرف ہے اپنے بندے پر اتارے، کیونکہ یہ جو سیاق و سباق ہے نا ربط کے لحاظ سے یہ وہ موضوع بن رہا ہے، یعنی بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہوئے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، وما انزلنا علی عبدنا، کیونکہ آگے آ بھی رہا ہے، دیکھیں یوم الفرقان، یوم الفرقان جو ہے یہ یوم بدر کو کہا گیا، کیونکہ یہ پہلا معرکہ تھا کفر اور اسلام کے درمیان، اور اس نے فرق کو واضح کر دیا، کھرے اور کھوٹے میں، صحیح اور غلط میں، اور حق اور باطل میں۔ تو بدر کا جو معرکہ ہے، جس دن یہ ہوا غزوہ، یوم الفرقان اسے کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یوم الفرقان سے مراد جو ہے وہ جو ہے غزوہ بدر کا ہے۔ کب ہوئی تھی؟
17 رمضان 2 ہجری، یوم الفرقان کا یہ مطلب ہے 17 رمضان 2 ہجری، دیٹ از یوم الفرقان. یہاں پر یوم الفرقان غزوہ بدر یہ اس تاریخ کو ہوا، 17 رمضان 2 ہجری کو. 2 ہجری کو یہ اس طرف اشارہ ہے یوم الفرقان. اچھا آگے وضاحت بھی کر دی یوم الفرقان کب ہے، کیا ہے یوم الفرقان. اس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایلیبوریٹ کر دیا. یہ وہ دن ہے جب اسلام اور کفر کا ٹاکرا ہوا. یہ وہ دن یوم الفرقان التقا، آمنے سامنے ہوئے، بالمقابل ہوئے جمعان. الف نون لگ گیا تو تثنیہ بن گیا، 2 جماعتیں ہیں. الف نون سے بھی تثنیہ بن جاتا ہے، یا نون سے بھی تثنیہ بن جاتا ہے. الف نون کذب ہوتا ہے نا جھوٹ، تو کذبان تثنیہ بن گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ وہاں بھی ہے، شاید سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی نا، ساتھ بھائی بھی تھے ان کے ہارون، تو 2 ہو گئے نا، تو تثنیہ کا صیغہ. تو انہوں نے کہا کہ یریدان لیخرجانی، ان کا ارادہ ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں. یہ انہوں نے کہا. وہاں بھی تثنیہ کا ہے تریدانی، ہاں یہ دونوں چاہتے ہیں. تو الف نون سے تثنیہ جمعان ہو گیا، 2 لشکر، 2 جماعتیں. 2 جماعتیں یعنی مسلمان اور کافر کی فوجیں، مسلمانوں کی اور کافر کی فوجیں، یہی تو تھا، ہے نا جی. واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء شے پر، کل شے پر، ہر چیز پر قدیر، پوری قدرت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. جی ضرور. ہاں نہیں اب بھی نہیں، اگر اب بھی اس طرح 10 جنگ ہوتی ہے اور دشمن کا مال آپ کے ہتھے لگتا ہے، تو یہ اللہ نے اصول بتایا ہوا ہے، اس کے مطابق تقسیم ہوگا. اصول تو رہتی دنیا تک رہیں گے. اب وہ اور بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا موڈ آف فائٹنگ چینج ہو رہا ہے. پہلے میدانوں میں لڑائی ہوتی تھی، تلواروں سے ہوتی تھی، ڈھال ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے. اب میزائل، ٹینک اور وہ آ گئے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے. ہاں چلو، ہاں نہیں یہ بالکل ابھی بھی اس طرح ہے جیسے یہ فرما رہے ہیں آپ نے دشمن کی ٹیریٹری کر لی. کیونکہ ہر دور میں دیکھیں 3 ہی موڈ ہوتے ہیں نا، بری، بحری اور فضائی. تو عام طور پر بری موومنٹ کرتا ہے نا آگے فارورڈ، اور وہ آپ کو ٹیریٹری آکوپائی کرتے چلے جاتا ہے پیچھے. اوپر سے فضائیہ اس کو ری انفورس کرتے ہیں، تو اس طرح قبضہ ہو جاتا ہے دشمن کے. اب قبضہ ہو گیا تو ظاہر ہے جو ایریا ہے وہاں سے بڑا مال ملے گا آپ کو، آباد گھر ہوں گے ہیں، ان کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی، جانور ہوں گے، وہ سارے مال غنیمت ہے. بھینسیں بندی ہوں، گھوڑے ہوں، کیا کیا ہو، وہ ہے اس کی تقسیم کر لو تو آپ کا ہو گیا. اور کیا مال غنیمت ہی ہے نا یار. وہ بھئی وہ تو دشمن سے آپ نے لیا نا، تو وہ مال غنیمت ہی ہے نا بھئی. ظاہر ہے وہ مال غنیمت ہی ہے، اور کیا ہے، مال غنیمت یہی ہے. کیا دشمن کی عورتیں بھی ہمارے قبضے میں آ رہی؟ ہاں یہ آپ نے بڑا صحیح سوال کیا. ہاں تو ہاں ہاں اللہ اکبر. ہاں جی سر. آج وہ تو آیت تو ابھی چل رہی ہے، وہ تو ظاہر ہے وہ تو آئے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہے نا جی. اچھا تو فرمایا کہ آیت میں یہ فرمایا کہ یہ تم جان لو کہ یہ جو دشمن کا مال ملا ہے جسے مال غنیمت کہتے ہیں، اس کی تقسیم کا تم نے پوچھا تھا یسألونک عن الانفال، تو اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور رسول کے لیے ہے،
رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس غیبی مدد پر بھی یقین رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری، یوم الفرقان پر، جب کفر اور اسلام کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے، ان کا مقابلہ ہوا تھا، تو یاد رکھو اللہ ہر چیز پر جو ہے نا وہ قادر ہے نا جی، یہ بات کہی گئی۔ اچھا جی، اب یہ ہمارے محترم غلام محی الدین صاحب کا سوال ہے نا، اچھا یہ ہے، کہا کہ مال غنیمت مل گیا، اب اس کی تقسیم کرنی ہے، تو کہا خمسہ 1/5، دیٹ مینس کہ اس کے 5 حصے بنائیں آپ، 1/5 کا مطلب یہی، ٹوٹل مال ایک جگہ جمع کر لو جتنا بھی ملا ہے، ڈیوائیڈڈ بائی 5، اس کے 5 حصے کرو، 1 2 3 4 اور 5، صرف ایک حصہ، دیٹ از کالڈ خمسہ 1/5۔ یہ کہا ایک حصہ اللہ رسول کے لیے، رشتے داروں کے لیے، یتیم، مسکین اور مسافر کے لیے، یہی الفاظ ہے نا، ان سب میں تقسیم ہوگی 1/5۔ ہاں، واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف 4، 4 حصے باقی ہیں ابھی، 4 حصے، اللہ اکبر، 4 حصے مینٹ فار مجاہدین، جنہوں نے اصل جہاد کیا ہے، 4 حصے ان کا ہے، مجاہدین جنہوں نے 10 بستہ لڑے ہیں دشمن سے، اللہ اکبر۔ اچھا، اس کی بھی آگے واللہ عالم مفسرین نے کی ہے کہ یہ 4 حصے کیسے تقسیم ہوں گے، تو کہا کہ جب بھی لشکر ہوتا ہے، لشکر 2 چیزوں میں ہوتا ہے، پیادہ اور سوار، 2 ہی ہوتے ہیں اس دور میں، پیدل ہوتے تھے یا گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے۔ قرآن نے جو ابلیس کا لشکر ہے اس میں بھی کہا کہ پیادہ بھی ہیں، سوار بھی ہیں، بخیلک و رجلک، خیلک سوار و رجلک رجل پیادہ، وہ بھی ایک ہے، انہوں نے قرآن کے الفاظ ہیں تو یہی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کہا کہ پیادہ کا ایک حصہ جو ہے 4 میں سے، یہ کہا کہ ان میں سے جو پیدل ہیں ان کا ہوگا، واللہ عالم، اور یہ 3 حصے جو ہیں یہ سوار کے لیے ہیں۔ اب یہ زیادہ کیوں رکھا کہ ان کے سواریوں کے لیے بھی، یا واللہ عالم، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی یہ اس طرح تقسیم ہے، لیکن بہرحال حکمت اور اس کی جو وجہ ہے کہ سواروں کا انہوں نے زیادہ بتایا کہ پیادہ کا 1 ہے اور سوار کا 3 حصہ۔ اچھا، واللہ عالم۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز دیکھیں، اللہ اور رسول کے لیے دیکھیں، شروع میں دیکھیں فَأَنَّ لِلَّهِ، یار اللہ کو تو نہیں چاہیے، اللہ کو تو ساری کائنات کا مالک ہے، یہ کیا کہہ دیا للہ، اللہ کے لیے ہے حصہ۔ ہاں، اللہ کا لفظ جو ہے نا یہاں پر، یہ بطور تبرک آیا ہے، وہ اس لیے کہ ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، یہ اس مناسبت سے للہ ہی آیا ہے، اللہ کو تو کوئی مال غنیمت نہیں چاہیے، اور یہ اس مناسبت سے آیا ہے کہ یہ اللہ ہی نے یہ حالات بنائے کہ تم فاتح ہوئے، تمہیں مال غنیمت ملا، ورنہ تم ہار بھی تو سکتے تھے، تمہارا مال وہ لے جاتے سارا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، اللہ نے تمہارے لیے ایسا کیا، تو اس لیے شروع میں للہ ہی آیا ہے۔ اچھا،
اور کہا رسول کا، لیکن رسول کی بھی اتنی سادہ زندگی تھی، ان کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. مفسرین نے لکھا ہے یہ رسول بھی آگے انہی میں تقسیم کر دیتے تھے مال جو ہے نا، ہاں غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، جیسے جیسے وہ مناسب سمجھتے تھے. رشتہ دار بھی وہ اپنے پاس تو کچھ رکھتے ہی نہیں تھے. یہ تو پوری آپ تاریخ پڑھیں، ان کی تو بہت ہی سادہ زندگی تھی، بہت ہی وہ تو یعنی چٹائی پر لیٹنے والے، چٹائی کے بھی جو ہے وہ نشانات جسم پر پڑ جاتے تھے. تو وہ اپنی زندگی تو ایسی تھی. تو یہ ہے کہ یہاں پر یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہا للہ وللرسول، لیکن رسول بھی آگے وہ لوگوں میں ہی تقسیم کر دیتے تھے، ہے نا جی. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ شروع میں جو کہا، ہاں یہ بھی تقسیم، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سویلین اور وہ اس دور میں جو وارس ہیں they are very modern wars. جی 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 اس کا انتباہ کیسے ہوگا؟ وہ بڑھتا ہے، جنگ کرتا ہے، اس کا انتباہ کیسے ہوگا آج کے دور میں؟ اس کا پھر اسی طرح ہوگا جیسے میں نے بتایا کہ پیادہ، پھر وہ بری کے حساب سے دیکھا جائے گا، اور پھر وہ جہاد میں اور کون پارٹیسپینٹس ہیں ان میں وہ باقی 3 حصے تقسیم کیے جائیں. جو پیادہ اور یہ کنسیپٹ تھا اس وقت یہ تھا کہ گھوڑے کے مالک کو خود آدمی ہوتا تھا. ہاں یہ تو بات ہے ویسے کہ ہاں ایٹ لیسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہاں ان کے اپنے ہی ہوتے تھے. ہاں اپنے گھوڑے اپنے ہوں، جس کے پاس نہیں ہے وہ پیادہ کرے. ہاں وہ بھی آدھے گئے. تو انہیں پھر یہ حسرت بھی ہوتی تھی کاش ہمارے پاس بھی ہوتا ہم اتنا مل جاتا. ہاں اور یہ جو ہے اس ایریے میں یہ تو ایک سرکار کے حصے میں چلا گیا. ہاں ٹھیک ہے، 1/5 سرکار کا ہو گیا، سرکار کا ہو گیا. تو خزانے میں آ گیا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوابری رجا میں. ہاں ٹھیک ہے. اب وہ جو تھا وہ ان کے ذاتی گھوڑے تھے، اب تو وہ ملازم ہے سارے. ہاں یہ آسپیکٹ ہے. سرکار جنگ ہو نہ ہو دے اور پرماننٹ اپلائی. تو اب دوسرا یہ کہ ایک ویکتی کا کہا ہے جو ہوتا ہے لیکن اسلامی جنگیں میں نا وہ اسٹیٹ میں وہ گریلا لڑتے ہیں، وہ سرکار بھی ہاں وہ بھی اپنا مال لگا رہے ہوتے. جیسے ضیاء الحق کے دور میں مجاہدین تیار کر کر کے وہ بھیجے تھے افغانستان میں اور کشمیر میں. ہاں بھیجے تھے، ہاں بھیجے تھے. تو اب یہ کہ اس دور میں تو سر اس کا لگتا ہے کہ پھر وہ انتباہ پاسبل نہیں ہے. وہ دور کیا ہاں یہ بھی تو ہے نا، وہ انوائرمنٹ اور سچویشن بھی تو نہیں کریٹ ہوتا ہے نا. ہاں یہ بھی تو ہے نا. اللہ کے لیے جہاد نہیں ہو رہا. ہاں یہ بھی ہے، ایک تو اللہ کے لیے جہاد بھی نہیں ہو رہا، اور پھر اس طرح 10 بستہ میدانوں میں کہاں ہوتی ہے اب نا یار یہ گھوڑے اور اس پر نا. اس کو ایک اور طریقے سے کہا جا سکتا جی جی ہے، اس وقت تو چونکہ جہاد میں تھا ہاں تو یہ اس طرح، ابھی چونکہ جہاد والا ایلیمنٹ بھی فیصلہ تو گورنمنٹ نہیں کرنا ہے. ہاں ہاں لیکن ابھی ایک نیا لفظ جو نکالا گیا ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں، روز ہمیں ٹیلی ویژن پہ سمجھاتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ. ہاں نیشنل انٹرسٹ. ہاں جب نیشنل انٹرسٹ ہے تو پھر بھی نیشنل انٹرسٹ کے پاس جائے. ہاں بالکل. نیشنل انٹرسٹ والی بات ہے نا، ہاں اسی کے پاس پہنچ جائے. وہ وہ ختم ہو گیا. ہاں جہاد کا کنسیپٹ. ہاں نیشنل انٹرسٹ پہ لوٹے. ہاں ابھی جو بھی حضرت عمر کے وقت جتنے علاقے خالی ہوئے تھے کدھر گئے؟ وہ ان میں تو نہیں تقسیم کیے تھے. پھر ہماری ڈسکشن لمبی ہو جائے گی. ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. ان کی جتنی زمینیں تھیں وہ S1 4 یہ جو 4 حصوں میں وہ جانا تھا لوگوں سے، انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، اٹ ول اسٹے ود دا گورنمنٹ. اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تقسیم ہوا. میں نے کہا جب ڈسکشن ہاں نہیں صحیح ہے. ہاں تو اگلی دفعہ کریں گے. ہاں اور یہ کہ اس کے بعد خاص کر جب یہ جو 4.5 کے بعد جنگیں لڑی گئی وہ تو پیورلی تھی اس کے لیے کہ کام کریں اور یہ کریں. ان میں تو جہاد کا بھی جذبہ ہے. پلاٹ کے لیے جی ایگزیکٹلی سر، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ اس کے لیے نا اس میں کانسیپٹ ہے کہ جب بادشاہت ہوگی پھر بادشاہ کا ہوگا نا. ہاں ہوتا بھی ایسے تھا. ہوتا ہی تھا. وہ ویری کرتا ہے جیسے یہ کوئی تقریباً 350 سال یورپین نے لڑی ہوئی لڑائی آپس میں بادشاہت میں. ہاں پھر وہ بادشاہت ٹرانسفارمڈ انٹو دا نیشنلٹیز.
کہ جب نیشنلٹیز میں آ گئی تو پھر نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک ہے, آپ ابھی دیکھیں وہی نیشنل انٹرسٹ جب اور گرو کی تو ریجنل انٹرسٹ بن گئی جو کہ یورپین یونین ہے. ابھی یورپین یونین میں اس وقت دیر آر 29 کنٹریز. ابھی جو بھی آئے گا وہ 29 کنٹری یورپین یونین کی جو اسمبلی ہے وہ فیصلہ کرے گی. اس طرح میری کرتا رہتا ہے چینجنگ انوائرمنٹ میں مانا کہ کس طرح چلے گا. وہی قومیں جو لڑتی رہی ہیں بادشاہوں کے ملازموں کے طور پر, وہی قومیت کی بنیاد پر جرمن, فرانس, اٹلی, اٹیلینس کو وہ اس پہ ابھی اس کو اس سے اٹھا کے اوپر لے گئے یورپین یونین. یہ بھی ان کو کسی نے سکھایا. یہ پال کینیڈی کا ایک آدمی جس نے کتاب لکھی ہوئی رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز, اس نے پھر ان کو سمجھایا کہ یار امریکہ کے نیچے کیوں لگے ہوئے ہو. امریکہ کے پاس 34% ہے دنیا کی اوور آل ویلیو. آپ لوگ جب اکٹھے ہوں گے تو 32% ہو گئے. تو پھر یہ 80s کے بعد کا واقعہ ہے یورپین یونین. یہ 80 سے پہلے کا نہیں, اور سے پہلے صرف ملٹری کوہیرنس کی. میں وہی عرض کر رہا ہوں. نہیں وہ آپ وہ اپنے اپنا ویری کرتا ہے, بٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ رہیں, ان کی باتیں سنیں, ان کی مسائل سنیں, پھر ذرا زیادہ لگے ایسے تو لمبے پہ ہیں, وہ تو لگے ہیں ایسے تو لمبے پہ ہیں. اور اس بات کا بھی ہمیں اتنا ادراک نہیں تھا پچھلے 13 مہینوں میں ادراک ہوا ہے کہ کتنے لمبے پہ ہیں. آپ قرآن کو ان ٹوٹیلٹی پڑھیں, 2 بڑی مومن کی شان بتائی ہے پورے قرآن میں. انما المومنون ہاجروا وجاہدوا, بہت دفعہ آئے گا ہاجروا وجاہدوا, ہجرت کہ اپنا گھر بار اپنا مال اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دے, قربانی, اور وجاہدوا اپنا جان کا نذرانہ پیش کر دے. بہت بڑی ہے تو اس میں کچھ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں جہاد کا جہاں بھی ذکر آئے گا آگے آئے گا فی سبیل اللہ. وہ یہ نہیں کہ ایک علاقہ فتح کرنا ہے, زمین اور مل جائے, ٹیریٹری کرنا. فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. یہ قرآن میں ریپیٹڈلی یہ آتا ہے. تو یہ اسی مناسبت سے پھر یہاں بھی یہ موضوع ہے جہاد کا بہرحال. اور یہ آج کل ایسے جہاد ہو بھی نہیں رہے اور یہ اس ضمن میں ہیں. تو یہ یہاں 10ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے. تو اس میں دیکھیں پہلی آیت میں جو سورہ انفال شروع ہو رہا ہے تو وہاں پر ایک اجمالی سا جواب دے دیا تھا کہ یہ اللہ اور رسول کے لیے ہے. یعنی وہاں بھی بتا دیا کہ یہ مال غنیمت کی حیثیت جو ہے نا یہ اجتماعی ملکیت ہے. یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ اسی کا ہے, ایسا نہیں ہے. تبھی تو یہ کہا نا کہ خمسہ 5واں حصہ, تو وہاں پر نفی ہو گئی تھی. اللہ اکبر ہے نا جی. اور یوم الفرقان کا جو اس میں آیا ہے, ظاہر ہے یہ پہلی جنگ تھی اور اس میں مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک جو ہے نا یہ باطل ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ سامنے آ گئی. دوسری آیت, اب یہ جو ہے یوم التقى الجمعان, اس کی ایلیبوریشن ہے, اس کی لوکیشن بتا دی کہ دونوں لشکر کیسے کیسے کھڑے ہوئے تھے. کہا کہ تم قریبی کنارے پر تھے یعنی مدینہ سے نزدیک, یہ دشمن جو ہے عدوۃ القصویٰ یہ دور تھا, اور تیسرا جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا وہ بڑا ڈیپتھ میں تھا, اسفلہ نیچے تھا. پہاڑی علاقے ہوتے تھے نا, نشیب و فراز, کوئی اونچی جگہ ہے کوئی نیچا ہے, وہ بتا دیا. اور اللہ نے کہا کہ ہمیں اس کو یوم الفرقان بنانا تھا, یہ جنگ کروانی تھی, اسلام کو فتح دینا تھا, فتح دینی تھی, تو اس لیے ایسے حالات بنا دیے. اگر تم پہلے سے طے کرنا چاہتے نا, ورنہ پہلے ہوتا تھا کہ جی جنگ کرنی ہے اور اس وقت پر میدان میں پہنچتے تھے اور اپنے اپنے وہ نا مورچوں پر وہ لیتے تھے, یہ ہوتا تھا. اللہ نے کہا کہ شاید تم اگر پہلے سے ایسے طے کرتے نا آپس میں
تو اس طرح ایکوریٹ ان لوکیشنز پر اور اس طرح آمنے سامنے تم نہ پہنچ سکتے، اختلاف ہوتا، لیکن اللہ کو امرن کان مفعولا یہ کر کے دکھانا تھا ہر حال میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا۔ تو اگلی آیت 42 فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم۔ تو فرمایا کہ اس جب انتم تم تھے بالعدوۃ الدنیا، عدوہ کنارے کو کہتے ہیں، دنیا نزدیک والا، ادنا بھی نزدیک کو کہتے ہیں، سورہ نجم میں ہے نا، ہاں حضرت جبرائیل کے بارے میں ہے ادنا، ہاں کہ بہت قریب تھے، وہاں پہ یہ لفظ ہے۔ اچھا بہرحال یہ ہم اس دنیا کو بھی دنیا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے نا، آپ جی رہے ہیں، آخرت بعد میں آئے گی نا، تو دنیا اور آخرت وہ تو بعد میں آئے گی، اس کو دنیا کہتے ہیں، یہ آپ کو یہاں پر ہے۔ اور قصویٰ جو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اقصیٰ کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے، ہاں مسجد اقصیٰ۔ تو عدوہ کنارہ کے جو دشمن تھے وہ دور کے کنارے پر تھے۔ والرکب، رکب قافلے کو کہتے ہیں، رکبہ ہوتا ہے نا سوار ہونا، راکب رائڈر کو کہتے ہیں راکب، اور قافلہ جو ہے تجارتی قافلہ وہ اسفل منکم تم سے نیچے تھا، وہاں پر ہے نا اسفل سافلین ثم رددناہم اسفل سافلین، نیچے سے نیچے اتھا گہرائیوں میں گرا دیا۔ تو اسفل نیچے تم سے، ولو اگر تواعدتم یہ وعدہ سے لفظ ہے، اور تم تو یہ مخاطب کی ضمیر ہے، تم آپس میں وعدہ کرتے، یعنی مسلمان اور کافر اس جنگ کے لیے طے کرتے کچھ، تو لاختلفتم فی المیعاد، تو لاختلفتم ضرور تم اختلاف کرتے فی المیعاد وعدے میں، لیکن ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن لیقضی اللہ، یہ سب اسباب انتظامات اللہ نے اس لیے کیے، لی کا مطلب ہے تاکہ وہ پورا کرے، کون یعنی اللہ، امرن اس کام کو، غزوہ بدر کو، کانا جو تھا مفعولا، فاعل مفعول ہوتا ہے نا جو